بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنے اس موضوع کے حوالے سے 11واں لیکچر پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بات کریں گے شرک کے حوالے سے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کیا اس کی اقسام ہیں، کیا اس کے نقصانات ہیں، اس کے انتہائی خطرناک جو اسباب پیدا ہوتے ہیں یا کن اسباب سے پیدا ہوتا ہے، اور کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات کہ شرک کا مفہوم کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ تو شرک شرکہ تو ایک ہی مفہوم میں ہے، مطلب یہ ہے کسی چیز میں شریک ہو جانا، کسی چیز میں مل جانا، مل کر کوئی کام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو مل کر کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ شرکاء ہیں، پارٹنر ہیں، ایک دوسرے کے اس میں معاون ہیں، تو یہ مفہوم لیا جاتا ہے۔ اور اسی سے پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہی پھر وہ شرک کے مفہوم میں آ جاتا ہے، اور اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ تمام خصوصیات جو صرف اللہ ہی کو زیبا ہیں، اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، ان میں غیر اللہ کو شامل کر لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، کہ انہوں نے یہ قسم کھا کر کہا کہ ہم واقعی بہت بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کہ جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے دیتے تھے، رب العالمین کی طرح ہی سمجھتے تھے، تو یہی تو وہ شرک ہو گیا۔ اور یہ شرک جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ایک تو وہ شرک اکبر ہے جو کہ انسان کو اسلام سے، دین سے، ملت سے خارج کر دیتا ہے، اور ایک شرک اصغر ہے جو کہ خارج نہیں کرتا اور انسان مسلمان رہتا ہے، لیکن ہے وہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ تو ہم بات کریں گے پہلے اسباب کے حوالے سے، وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے وسائل ہیں جس کے ذریعے سے یہ شرک پیدا ہوتا ہے، اور اس قسم کے شرکی اعمال ہمارے اس معاشرے میں وجود پا جاتے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے صالحین کی شان میں غلو کرنا، حد سے بڑھ جانا، یہ شرک کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں ہیں، 10 قرون ہیں جو سب کے سب اسلام پر تھے، اور اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ اس قسم کا شرک پیدا ہوا، اور وہ بھی اسی طرح جیسے کہ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے نیک لوگوں کے نام ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے۔ جب وہ لوگ انتقال کر گئے تو شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم ان کی تصویریں جو ہیں وہ اپنی مجلسوں میں، اپنے گھروں میں لگا لو، تاکہ تمہیں یاد آتے رہیں کہ یہ کتنے نیک لوگ تھے، کتنے اللہ کے متقی و پرہیزگار لوگ تھے، اور پھر ان کے نام اس کے لکھ دو اور پتہ چلتا رہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ تو عبادت تو نہیں ہوئی، لیکن ان کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اور اس کے بعد جب یہ بھی انتقال کر گئے اور جو بات تھی وہ بھول گئے لوگ، تو شیطان نے کہا کہ تمہارے جو بزرگ تھے وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان بزرگوں کی اور ان بڑوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو تم بھی ان کی عبادت کرو۔ تو انہوں نے اس طرح پھر وہ بت پرستی کی طرف آ گئے اور شرک کی طرف آ گئے، اور اس طرح وہ یہ شرک شروع ہو گیا، جو کہ اس طرح کیا تھا کہ پہلے تو صرف ان کی ایک محبت دل میں ڈالی کہ یہ لوگ بہت ہی نیک لوگ تھے، تمہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ کہ تم ان کے پاس دعا کرو گے، اللہ سے دعا کرو گے تو وہ قبول ہوگی، تاکہ ان کی عظمت اور محبت کے اثرات ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آگے بڑھے تو پھر ان سے اس بات کی طرف لے آیا کہ یہ بہت ہی برگزیدہ ہستیاں ہیں، بہت ہی بڑے لوگ تھے، تو اب ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، اب ان کی تم ایسی بت بنا لو یا ایسی چیزیں بن لو اور ان سے مانگو، پھر تمہیں ملے گی۔
ان سے دعا کرو، ان سے التجا کرو، ان سے مانگو، ان سے ہر طرح کی نظر و نیاز دو، اور یہ کرو اور وہ کرو، اور اس طرح شیطان نے ان کو اس طرح شرک میں ڈال دیا۔ تو یہ ہے جو غلو ہوتا ہے صالحین میں یا کسی بھی اس طرح شخصیت میں غلو کیا جائے گا تو وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، تو وہیں سے شرک پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی کہا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ تو یہاں پہ اہل کتاب کو کہا گیا کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے مت بڑھو، اور اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا اور کچھ مت کہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو حق ہے، صرف وہی کہو۔ اور مسیح علیہ السلام جو عیسی ابن مریم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے کلمہ تھے جو مریم کی طرف القاء ہوا اور اس کی روح تھے۔ تو یہ وہ حق ہے جو اللہ نے بیان کر دیا۔ اب اس میں غلو کرنا، حد سے بڑھنا، اسی سے منع کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے اس طرح مت بڑھاؤ، مجھے مت مبالغہ آرائی کرو جیسے کہ نصارہ نے ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہ ان کو نبوت سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اس طرح مت کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز جس میں حد سے آدمی بڑھ جائے تو وہی چیز غلو بن جاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ اس میں زیادتی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، کہ جو حدود میں رہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں زیادتی حد سے بڑھ جائے گی اور اسی چیز کو منع فرمایا، یہی کہا گیا کہ ایاکم الغلو فی الدین فإنما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، کہ دیکھو خبردار رہو دین میں غلو کرنے سے، اور تم سے پہلے اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ دین میں غلو کیا کرتے تھے، اسی نے ان کو برباد کیا، تباہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قبروں پر مساجد بنانا، اور یہ چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حبشہ میں جو کنیسہ دیکھا تھا، ایک گرجا دیکھا تھا، اس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، بت وغیرہ بنے ہوئے تھے، تو اس کا ذکر کر رہی تھیں، تو آپ نے سن کر فرمایا کہ ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند الله یوم القیامہ۔ تو آپ نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس میں اگر کوئی نیک آدمی مرتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے، اور اس میں وہ اس کی تصویریں بنا دیتے تھے یا اس کا بت بنا کے رکھ دیتے تھے۔ تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جو اس طرح قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بیماری کی حالت میں یہی فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ان کے اس کام سے ہمیں ڈرا رہے تھے، ہمیں اس سے متنبہ کر رہے تھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ قبروں کو مسجد بنا لینا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کا غصہ بہت ہی شدید ہوا ایسی قوم پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا یا مسجد میں اس کو بدل ڈالا۔ تو یہی چیز جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ قبروں پر اس طرح چراغاں کرنا اور عورتوں کا جا کے اس کی زیارت کرنا، جس سے منع فرمایا ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر اس طرح چراغاں کرنے سے، ان کے اوپر بلڈنگ بنانے سے یا عمارت بنانے سے، اس میں چراغ رکھنے سے، ان کو پکا کرنے سے، ان پر لکھنے سے، ان کے اوپر مسجدیں بنانے سے سب سے منع فرمایا۔
اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر، اور وہ لوگ جو اس پر مسجدیں بناتے ہیں اور اس میں چراغ رکھتے ہیں یا چراغاں کرتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ قبروں پر بیٹھنا، اس کی طرف نماز ادا کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع کر دیا، ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جس کے ذریعے سے یہ امت شرک کا شکار ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ایک حدیث میں کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، کہ قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ہی اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ ساتویں بات یہ ہے کہ قبروں پر میلے منانا اور نمازوں کا گھروں میں چھوڑ دینا، گھرنہ میں ادا کرنا، یعنی فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان کو گھروں میں ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے آپ نے یہ فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اور دیکھو میری قبر کو میلہ مت بنانا، اور مجھ پر درود بھیجو، اور تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، تم جہاں کہیں پہ بھی ہو، جہاں پر بھی ہو وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تو اسی لیے ایک اور حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی من امتی السلام، کہ اللہ کے لیے ایسے فرشتے ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر رکھا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر انتظام کیا ہوگا کہ درود و سلام جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ یہ تصاویر یا بت یا قبروں پر اس قسم کے قبے یا اس قسم کی عمارت بنانا، تو یہ بھی اس سے پاک کر دیا گیا اور اس کے بارے میں بتا دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد ابو الحیاج الاسدی سے کہتے ہیں کہ کیا میں تم کو نہ بھیجوں اس کام پر جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور یہ مجھے کہا تھا اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ کوئی بھی تم ایسا کوئی بت دیکھتے ہو، کوئی تصویر دیکھتے ہو تو اس کو مٹا دو، اور کوئی اونچی قبر دیکھتے ہو تو اس کو برابر کر دو۔ اور نویں بات یہ ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف سفر نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب یہ سفر کرتے ہیں دوسرے مزارات کی طرف، مساجد کی طرف جس کی اجازت نہیں دی گئی، تو وہیں سے ہی یہ شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدی هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصی، کہ سفر نہیں کیا جائے گا مگر ان تین مساجد کی طرف، کہ میری مسجد یعنی مدینہ کی مسجد، اور دوسرے مکہ میں المسجد الحرام، اور تیسری المسجد الاقصی جو کہ فلسطین میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کرائے۔ تو اس طرح پھر اس قسم کی باقی جتنی بھی ہیں، قبروں کی زیارت ہے، مزاروں کے لیے جانا ہے، یا اس قسم کے درباروں میں جانا ہے، تو وہ تمام چیزیں جہاں پہ اس طرح تبرک کے لیے، زیارت کے لیے، تو یہ سب منع ہو گیا۔ اب اگر ہیں تو وہ زیارت ان تین مساجد کی ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی نہیں ہے۔ اور اس میں 10ویں بات یہ ہے کہ قبروں کی وہ زیارت جس کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نہ کی جائے، تو وہ بھی اگر ہوگی تو وہ بھی شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے پہلی اس میں قسم تو وہ ہے کہ جو شرعی زیارت ہے، کہ جس کا مقصد ہی کہ ان جو قبرستان کے لوگ ہیں ان کو سلام کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، تو یہ جائز ہے کہ ہم جا کر ان کے لیے جیسے نماز جنازہ میں جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر میت کے ساتھ قبر تک جانا، تو اس کا ثواب ہے، اجر ہے، اور موت کو یاد کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ اس طرح قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں کسی بھی میت سے مانگنے کے لیے، اس سے دعائیں کرنے کے لیے، اس سے کوئی وسیلہ بنانے کے لیے، یا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس قبر پہ یا اس مزار پہ جانے سے دعا قبول ہوگی، وہاں ہماری منتیں سنی جائیں گی، پوری ہو جائیں گی، نظر و نیاز ہمارا قبول ہو جائے گا، اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ چیز جائز نہیں ہے،
وہ اس سے منع فرمایا گیا، اس لیے کہ وہی اس قبروں کے حوالے سے وہ ایک شرک کی طرف انسان متوجہ ہو جائے گا۔ اور 11ویں چیز یہ ہے کہ جو منع کیا گیا نماز کے حوالے سے بھی، کہ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے اور اس کے غروب ہوتے ہوئے، تو یہ وہ اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا؟ اسی لیے کہ یہ شرک کی طرف لے جاتی ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بین قرنی الشیطان، کہ نماز کے یہ وقت یہ مت تلاش کرو جو سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہو اور اس کے غروب ہونے کا وقت ہو، اس لیے کہ سورج یہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع یا غروب ہوتا ہے، تو اس وقت جو سجدہ کیا جائے گا تو کہیں وہ شیطان کے لیے سجدہ نہ ہو جائے، اس میں شراکت نہ ہو جائے، اسی سے ہی ہمیں منع کر دیا گیا۔ تو یہ تو اس کی وہ وسائل ہیں، اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ شرک پیدا ہوتا ہے، کہ شرک پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں شرک کی جو مختلف اقسام ہیں، انواع ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی قسم تو وہ جیسے بات ہوئی پہلے بھی کہ شرک اکبر ہے، جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہتا ہے، اور جو بھی شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ اور یہ 4 قسم کا شرک ہے۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ شرک دعوت، کہ دعا میں اور پکارنے میں شرک ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پورے اخلاص کے ساتھ دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعائیں کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو نجات دیتا ہے، خشکی کی طرف بچ جاتے ہیں، تو پھر وہی شرک شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہی غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو کیسے پکارا تھا۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ انسان کے ارادے میں، قصد میں، نیت میں شرک پایا جائے، اور وہاں پر ہی یہ شراکت ہو جائے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، کہ جو بھی دنیاوی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت و زیبائش چاہتا ہے تو ہم اس کے اعمال اس کو دے دیتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں کرتے، اور ان کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا سب برباد ہو گیا، اور جو انہوں نے عمل کیے سب باطل قرار پائے۔ اس طرح یہ اسی لیے کہ ان کا ارادہ، ان کی نیت صرف دنیا ہوتی ہے، آخرت نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز ہے کہ جو طاعت میں شرک ہے تو وہ ان احبار اور رہبان کے حوالے سے ہے، کہ جو اللہ کی معصیت میں ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، کہ جس چیز کو وہ حلال کہیں ہم اس کو حلال کر لیں، جس چیز کو وہ حرام کہیں اس کو حرام کر لیں۔ تو یہی قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا گیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، کہ یہ ان کے بارے میں فرمایا گیا، یہود و نصارہ کے بارے میں، کہ جنہوں نے اپنے جو علماء تھے، اپنے جو رہبان تھے، پادری وغیرہ، ان کو غیر اللہ کے علاوہ رب مان لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور وہ ذات پاک ہے جس چیز سے وہ شرک کرتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے محبت میں شرک، اللہ کی محبت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے بارے میں جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے سوا کچھ لوگوں کو اپنا اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کا ند، شریک، مثیل بناتے ہیں، اور ان سے محبت اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ تو یہ تو 4 قسمیں جو ہیں وہ شرک اکبر کی ہیں، کہ جس طرح آدمی یہ کرے گا تو وہ پھر اس میں چلا جائے گا جو کہ
ملت اسلامیہ سے بالکل خارج کر دیتی ہیں۔ باقی اقسام ہم اگلے حصے میں بیان کریں گے۔ یہاں پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر کے دوسرے حصے میں ہم باقی شرک کی اقسام پہ بات کرتے ہیں۔ تو دوسری قسم ہے شرک اصغر، جو کہ انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر قسم کا وہ وسیلہ یا وہ ذریعہ جو کہ شرک اکبر کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی پھر شرک اکبر میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے جتنے بھی اقوال ہیں، افعال ہیں، ارادے ہیں، نیتیں ہیں، تو لہذا اس سے ہی بچنا ہے۔ اور اسی میں ہی پھر یہ ریاکاری آ جاتی ہے کہ جس میں آدمی دکھاوے کے ذریعے سے، بناوٹ کے ذریعے سے اپنی عبادت کو کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس میں اللہ کے ساتھ اس نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا، اور اسی میں ہی پھر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا ہے، حلف اٹھانا ہے، اور وہ بھی جیسے کہ آپ نے فرمایا حدیث میں، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے بھی کسی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا۔ اور انہی میں اقسام میں سے شرک خفی، جس کے بارے میں حدیث میں یہی آتا ہے کہ میری امت میں جو شرک ہے وہ اتنا پوشیدہ ہے، اتنا خفیہ ہے کہ جتنی ایک سیاہ چونٹی جو ہے کالے پتھر پر چل رہی ہوتی ہے، رات کی تاریکی میں تو نظر نہیں آتی، بالکل اسی طرح وہ پوشیدہ ہے۔ اور اسی کا ہی کفارہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ آدمی پڑھے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک من الذنب الذی لا اعلم۔ اور اسی لیے حضرت ابن عباس بھی اسی آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ یہ انداد یہی وہ شرک خفی ہے جو کہ اس طرح اس چیونٹی کی چاپ سے بھی زیادہ خفیہ ہے، اس سے زیادہ خاموش ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے یا نہیں محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ چپکے سے انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر انسان کو دوسری طرف لے جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ یہ شرک اصغر جو ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ شرک ظاہری ہے، الفاظ میں ہو یا افعال میں ہو۔ الفاظ میں یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ غیر اللہ کے نام کا حلف اٹھانا، یا یہ کہنا کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا، کہ لولا اللہ وانت، اگر اللہ نہ ہوتا اور تم نہ ہوتے، ھذا من اللہ ومنک، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تمہاری طرف سے ہے۔ تو یہ وہ سب الفاظ ہیں کہ جس طرح جو کہ انسان کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو اپنے الفاظ میں شریک کر لیتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے افعال کی صورت میں، کہ ایسے افعال کرنا کہ جیسے کہ لوگ مختلف قسم کے چھلے پہنتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، یا تعویذ گنڈے پہنتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کی بلا اور مصیبت اور تکلیف، پریشانی، بیماری سب ختم ہو جائے گی، اور اس سے وہ بچ جائیں گے۔ یا بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے، جنوں سے بچانے کے لیے ان کے گلوں میں تعویذ گنڈے ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ افعال ہیں جو کہ انسان کو اسی طرح شرک کی طرف لے جاتے ہیں، یا شرک ہی کی قسم بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح شرک اصغر کے حوالے سے جیسے بات ہوئی کہ وہ شرک خفی جو کہ انسان کے ارادے ہیں، نیات ہیں، مقاصد ہیں، ان کے ذریعے سے وہ کہیں شرک اکبر تک نہ پہنچ جائے، اور اسی میں ریاکاری، دکھاوا، اس کی بات ہوئی ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ بات بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے عمل سے اللہ کے بجائے دنیا چاہتا ہے، دنیا کی طلب، دنیا کی تڑپ وہی اس کے دل میں ہوتی ہے، اسی کو ہی وہ چاہتا ہے۔ تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ اس نے اللہ کو نہیں جانا، یا اللہ کی تڑپ نہیں ہے، اللہ کی طرف لالچ نہیں ہے، بلکہ اس کی مرضی صرف دنیا ہے، کس طرح دنیا مجھے مل جائے۔ تو اس میں جو فرق ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ شرک اکبر جو ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور جو شرک اصغر ہے وہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اور شرک اکبر کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور شرک اصغر والا جو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور اگر وہ داخل ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اس کو نکال بھی لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شرک اکبر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، لیکن شرک اصغر سے اعمال برباد نہیں ہوتے،
اس کا وہی عمل برباد ہوگا جس میں یہ ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا یا اس قسم کی کوئی ملاوٹ ہوگی، تو وہ عمل تو برباد ہوگا، لیکن باقی عمل جو ہے وہ برباد نہیں ہوں گے۔ اور شرک اکبر جو ہے وہ انسان کے خون، مال، جائیداد، ان تمام چیزوں کو حلال کر دیتا ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، مارا بھی جا سکتا ہے، اس کا مال و دولت لیا بھی جا سکتا ہے اس سے، جبکہ شرک اصغر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح شرک اکبر جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کے اور دوسروں کے درمیان ایک طرح سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کو جو موحدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس سے وہ تعلق نہ رکھیں جو کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ شرک اصغر کی صورت میں اس قسم کی دوستی اور محبت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس سے دوستی رکھی جائے گی، محبت ہوگی، لیکن اس کو کوشش کی جائے گی کہ اس کو تنبیہ کی جائے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، تو اس کو متنبہ کرنا چاہیے، اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کے کیا نقصانات ہیں، کیا وہ مفاسد ہیں، کیا وہ اثرات ہیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، جیسے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا پچھلی گفتگو سے، تو یہی اس کے جو مختلف اثرات ہماری زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں یہ بھی بہت ہی خطرناک ہیں۔ اس میں پہلی بات کہ یہ دنیا اور آخرت کا وہ شر ہے کہ جس میں انسان ملوث ہو جاتا ہے، اس میں انسان شامل ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتیں اس پر آ جاتی ہیں اور ان مصیبتوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ شرک وہ خوف لے کر آتا ہے، اس سے وہ امن نہیں رہتا، سکون نہیں رہتا، دنیا اور آخرت میں وہ کسی قسم کا اطمینان نہیں پاتا ہے، بلکہ وہ شرک اس کو ہمیشہ بے چین رکھتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ یہ شرک کرنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گمراہی کا شکار رہتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو فرمایا ہے کہ بہت دور کی گمراہی میں جا کے پڑ گیا۔ اور پانچویں یہ ہے کہ شرک اکبر والے کے لیے مغفرت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو اس کے لیے مغفرت نہیں ہے، جیسے کہ ہم آیت کا پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ شرک اکبر انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ شرک کریں گے تو ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ برباد کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا گیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ شرک اکبر جو ہے وہ انسان کے لیے جہنم کی وعید لاتا ہے اور جنت سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جس کے اس حالت میں انتقال ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اسی مفہوم میں قرآن کی آیت بھی ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت اس پر حرام قرار دے دی ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، کہ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور مشرکین، وہ ان کے لیے نار جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین قسم کی مخلوق ہیں۔ اور نویں بات یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی گستاخی اور افتراء پردازی ہے، جیسے کہ سورہ لقمان میں لقمان کا قول نقل کیا گیا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے، میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور 10ویں بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایسے مشرکوں سے اور اللہ کے رسول ایسے مشرکوں سے بالکل بری الذمہ ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسے قرآن میں کہا گیا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی ہے، یہ اذان ہے رسول کی طرف سے بھی لوگوں کے لیے ہر حج اکبر کے دن کہ اللہ تعالیٰ بری ہے اور اس کا رسول بری ہے مشرکین سے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بالکل ہی ان سے دور کر دیا گیا ہے۔ اور 11ویں بات یہ ہے کہ شرک وہی سب سے بڑا سبب ہے کہ جس سے اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عقاب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس کر دیا جاتا ہے یا دور کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ہر اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ کا غضب جس سے نازل ہو۔ اور 12ویں بات یہ ہے کہ یہ شرک وہ اس نور کو، فطرت کا جو نور ہے اس کو ہی بالکل بجھا دیتی ہے، اور وہ فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے ذریعے سے ہی پیدا کیا ہے، طاعت الہی کے نام سے ہی پیدا کیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ کی فطرت جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور اس میں کوئی اللہ کی مخلوق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی وہ سیدھا دین ہے، یہی وہ صحیح راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ فطرت ہے اصل چیز جو اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے، اور بعد میں اس کے والدین، یہ ماحول، یہ معاشرہ، یہ اس کو بدل دیتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم وحرمت علیہم ما احللت لہم وامرتہم ان یشرکوا بی ما لم انزل به سلطانا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، سب کو حنیف، کہ ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے کفر سے بالکل ہی بالا تر اور صحیح اور سیدھے راستے پر ان کو متعین کیا تھا۔ اور پھر شیاطین آئے اور انہوں نے پھر ان کو اچک لیا، ان کے دین سے ان کو اچک کے ان کو جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں ان کو حرام کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ شریک بنا لیا جس چیز کا میں نے حکم نہیں دیا تھا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے احادیث میں کہ کس طرح شرک کے ذریعے سے وہ فطرت ہی ختم ہو گئی، وہ فطری معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے جس پر انسان کو پیدا کیا تھا وہی سب ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ یہ شرک آ گیا، کفر آ گیا، اور دوسری طرح کی عبادتیں آ گئیں جو کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ جس کو قبول نہیں کرتے ہیں، کبھی طور پہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور 13ویں بات یہ ہے کہ اس طرح اس شرک کے ذریعے سے انسان کے جو بہترین اخلاق ہیں، اخلاق فاضلہ ہیں، جو کہ ایک فطری بات ہوتی ہے، جو انسان کی فطرت میں ہوتے ہیں، تو یہی ان کی ہی کو ختم ہو جاتے ہیں، یہ اخلاق نہیں رہتے۔ اور جب وہ فطرت کو ہی شرک ختم کر دیتا ہے تو فطرت کے ذریعے سے جو اچھے اخلاق انسان میں پائے جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مشرک ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ بہترین اخلاق کا مالک ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں ضرور وہ اپنے بد اخلاقی کا مظاہرہ ضرور کرے گا۔ اور 14ویں بات یہ ہے کہ یہ شرک جو ہے انسان کے عزت نفس کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ جو مشرک ہے وہ ہر قسم کی چیز کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کسی بت کے لیے ہو تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے، کسی قبر کا معاملہ ہو تو وہاں فوراً اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ تو یعنی جہاں پہ بھی ہو فوراً اس کو نہ اپنی عزت نفس کا خیال رہتا ہے اور نہ ہی اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی غلط بات کہہ رہا ہے، کتنا وہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اس کا بالکل احساس ہی اس کی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ جب عزت نفس ہی نہیں رہی کہ وہ پیشانی جو صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنی چاہیے، وہ ہر جگہ اس پیشانی کو ٹیک دیتا ہے
اور اس پیشانی کو رگڑنے لگتا ہے، تو بتائیے پھر اس کے دل میں کون سی عزت نفس رہی، کون سی اس میں یہ خیال رہا، بلکہ وہ تو ہر جگہ ہی گر جاتا ہے۔ اور 15ویں بات یہ ہے کہ اسی شرک کی وجہ سے انسان کا مال بھی اور اس کا خون بھی حلال ہو جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ کر ڈالیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے۔ اور 16ویں بات یہ ہے کہ یہ شرک اکبر کی وجہ سے اس مشرک اور دوسرے مومنوں کے درمیان ایک دشمنی پائی جاتی ہے، یا ایک کم از کم ایک بعد پایا جاتا ہے کہ جو صحیح معنی میں جو مومن ہیں، موحد ہیں، وہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اپنے قریب نہیں لاتے، چاہے وہ بہت ہی قریبی کیوں نہ ہوں، رشتہ داری کیوں نہ ہوں، لیکن وہ محبت ان کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور 17ویں بات یہ ہے کہ یہ شرک اصغر تو ایمان میں کمی کرتا ہے، اور ایمان اس کا کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہی شرک اکبر کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس طرح یہ راستہ کھل جاتا ہے کہ وہ شرک اصغر کرتے کرتے کہیں وہ شرک اکبر تک نہ پہنچ جائے، اور اس طرح پھر وہ اتنے بڑے شرک کا میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کا مرتکب قرار پاتا ہے۔ اور 18ویں بات یہ ہے کہ شرک خفی جس کی بات ہوئی، جو ریاکاری ہے اور دنیا کے لیے عمل ہے، دنیا والوں کے لیے عمل ہے، کہ آدمی صرف دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، دکھاوے کے لیے ہی لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، تو یہ فرمایا کہ سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ وہ عمل جس میں اس نے ریاکاری کی تھی، دکھاوا کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا، تو وہ سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ مسیح الدجال کے خطرے سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی بڑا خطرہ ہے کہ انسان کے سارے عمل اس میں برباد ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں اور جو کہ ریاکاری کرتے ہیں، اور کوئی چیز دینے کی ہو، برتن ہے تو اس کو منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ریاکاری کرنے ہیں تو نماز بھی اگر پڑھیں لیکن ریاکاری کے ساتھ، تو وہ نماز کیسے قبول ہوگی، بلکہ وہ تو ان کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ تو یہ وہ خطرات ہیں، یہ وہ انتہائی یعنی عظیم خطرات ہیں جو کہ شرک کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ان سے بچنا، ان سے دور رہنا، یہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اس کو برباد کرنے والی ہیں، ان سے ہم بچا کر رکھیں، اور صحیح معنی میں توحید کے ساتھ اس کی عبادت کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ناظرین کرام، خلیل الرحمن چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمارا حدیث کے سلسلے میں 12واں لیکچر ہے، اور آپ کے کورس کی یہ کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، امام ابن حجر عسقلانی کی مشہور زمانہ کتاب جو فقہ الحدیث اور احادیث الاحکام سے متعلق ہے۔ اور آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا منی۔ یہ کتاب الطہارہ میں
امام ابن حجر عسقلانی اس حدیث کو لے آئے ہیں، اور اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر میں حسب معمول حضرت عائشہ کا مکمل تعارف کراؤں گا، اور پھر مفردات الحدیث پر گفتگو ہوگی، اور پھر فقہ الحدیث پر۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج الی الصلاۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کی منی کو خود اپنے ہاتھ سے دھو لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف نکل جاتے تھے۔ یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب، اور اسی کپڑے میں، اسی دھلے ہوئے کپڑے کے ساتھ مسجد کی طرف نکل جاتے تھے۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ، متفق علیہ۔ اور میں دیکھا کرتی تھی کہ آپ کے کپڑے پر، آپ کے ثوب پر دھونے کا اثر موجود ہوتا تھا، اور جس حصے کو دھویا جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ گیلا ہوتا تھا اور وہ خود دیکھ رہی ہوتی تھی۔ تو یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں یہ آئی ہے اور صحیح مسلم میں یہ آئی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر 229 ہے کتاب الوضو میں، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر 299 ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں 3 حدیثیں یکے بعد دیگریں آئی ہیں، حدیث نمبر 288، 299 اور 290۔ اور امام ابن حجر اب یہاں اس حدیث کو لانے کے بعد جو متفق علیہ ہے، پھر دیگر 2 روایتوں کے ٹکڑے بھی جمع کر رہے ہیں۔ وَلِمُسْلِمٍ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقًا فَيُصَلِّي فِيهِ۔ اور مسلم میں اس بات کا اشارہ بھی ہے، اور یہ روایت کا اضافہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس منی کو کھرچ دیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر، ثوب کے اوپر جو منی ہوتی تھی اس کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ یہاں افرکہ فرقن مفعول مطلق استعمال ہوا ہے، اور فرق یفرک، فرق یفرک باب نصرہ سے بھی آتا ہے اور باب ضربہ سے بھی آتا ہے۔ فرقن، فرقن اس کا مصدر ہے کھرچنا، ملنا۔ تو اور اسی طرح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے نماز، فیصلی فیہ، یعنی یہ دوسری روایت یہ کہہ رہی ہے کہ دھوتے نہیں تھے اور منی سوکھ جاتی تھی۔ دیکھیے یہاں جو پہلا ٹکڑا تھا اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دھونے کا تذکرہ تھا۔ اب یہ جو دوسرا ٹکڑا امام ابن حجر صحیح مسلم سے نقل کر رہے ہیں، اس میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ لقد كنت أفركه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فیصلی فیہ، تو میں تو صرف اچھی طرح مل دیا کرتی تھی، کھرچ دیا کرتی تھی، نکال دیا کرتی تھی، دھوتی نہیں تھی، اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 290 ہے، لقد كنت أحكه يابسا بظفری من ثوبه۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں أحكه، كنت أحكه، تو حق یحک کا مطلب بھی وہی ہے، ملنا، کھرچنا، اور کپڑے کو اچھی طرح، اور اس میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے بظفری، یعنی اپنے میں ناخن سے کھرچتی تھی اس کو، ناخن کے ساتھ۔ اور دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے یابسن، جب وہ کپڑے پر خشک ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہاں جو ہے 3 باتیں آئی ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے جو متفق علیہ ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے،
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دھونے کا تذکرہ ہے۔ دوسری حدیث کا جو ٹکڑا ہے صحیح مسلم سے جو روایت ہوا ہے اس میں فرق کا لفظ ہے، افرکہ فرقن، اور تیسرا ٹکڑا جو صحیح مسلم سے نقل کیا گیا ہے اس میں احکہ یابسن بسفری کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے ناخن سے خشک حصے کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ تو اب ذرا ہم کچھ مفردات پر گفتگو کرتے ہیں۔ منی سے مراد مرد یا عورت کا جو وہ مادہ ہے جو شہوت کے بعد اچھل کر نکلتا ہے، اور یہ سفید رنگ کا ایک مادہ ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، وہ اچھل کر نکلتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں اور یہ شہوت کے ساتھ نکلتا ہے۔ افرکھو فرقن، تو ملنا، کھرچنا، صاف کرنا، یہ بتا دیا میں نے کہ یہ باب نصرہ سے اور باب ضربہ دونوں سے آتا ہے، فرق کا یفرق بھی اور فرق کا یفرق بھی، اور حق کا یحک باب نصرہ سے اس کے معنی بھی وہی ہے، ملنا، کھرچنا، رگڑنا، صاف کرنا۔ یا بسن حال ہے، یہ کپڑے کی حالت ہے، جب کپڑا خشک ہوتا تھا تو میں اس کو اپنے ناخن سے کھرچ دیا کرتی تھی۔ ظفری یعنی میرے ناخن، یعنی اور اس کی جمع اظافر بھی آتی ہے اور اصفار بھی آتی ہے۔ اور اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انا انظر الی اثر الغسل فیہ، اثر جو ہے بقیت الشیء، یعنی دھونے کے بعد وہ حصہ گیلا ہوتا تھا، مرطوب ہوتا تھا، تو اب فرض کیجئے وہ تہمت ہے یا لنگی سمجھیے یا کوئی چادر ہے نیچے باندھنے کی، یا پھر شلوار ہے، پاجامہ ہے، جو بھی نچلا حصہ ہے وہ تو خشک ہے، لیکن جس حصے پر منی لگی تھی اتنے حصے کو دھو لیا گیا۔ تو وہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں یعنی انا انظر الی اثر الغسل فیہ، میں دیکھا کرتی تھی کہ وہ دھونے کا اثر اس کپڑے کے اوپر موجود ہوتا تھا، اور اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد چلے جاتے تھے۔ تو یہ اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو کچھ ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ہماری ماں ہیں یہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ تو ہجرت سے 2 سال پہلے 11 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور یہ یعنی جب پیدا ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق کا گھرانہ مسلمان ہو چکا تھا، تو ان کی ولادت اسلام کی حالت ہی میں ہوئی ہے۔ رخصتی 1 ہجری میں ہوئی ہے، شوال 1 ہجری میں، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ 20 سال کی عمر میں آپ بیوہ ہوئی ہیں، اور حضرت عمر کی شہادت کے وقت یہ 32 سال کی تھیں، اور حضرت عثمان کی شہادت کے وقت یہ 44 سال کی تھیں، اور حضرت علی کی شہادت کے وقت یہ 49 سال کی تھیں۔ 66 یا 67 سال عمر تھی۔ 57 یا 58 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، ان کے دور خلافت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ بقی کے قبرستان میں دفن ہوئیں۔ اور
یہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، 17 رمضان کو حضرت عائشہ صدیقہ نے انتقال فرمایا۔ تو آپ کی فضیلت بہت ہے، آپ کے مناقب بہت ہیں، بہت ہی ذہین اور بہت ہی فقیہ خاتون تھیں، اور شعر پر، لغت پر، علم انساب پر، ایام العرب پر، فقہ پر، حدیث پر، قرآن پر بڑی مہارت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ایک ایسی ذہین لڑکی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا، جو چیزوں کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ سمجھ جاتی تھیں اور اس کی تہہ تک پہنچ جاتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ 46 سال تک زندہ رہیں، 11 ہجری سے 57 ہجری تک، یہ 48 سال زندہ رہیں، 46 سے 47 سال، 57 یا 58 ہجری میں انتقال کیا ہے۔ تو آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں، اور بالخصوص عورتوں کے مسائل پر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ گفتگو کرتی ہیں۔ تو حدیث کی معتبر کتابوں میں ان کی بہت سارے ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کتنی ذہین تھیں اور بات کی تہہ تک کس طرح پہنچ جایا کرتی تھیں۔ تو آپ سے بے شمار لوگوں نے روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، اور اپنے والد حضرت ابو بکر سے سن کر بالواسطہ بھی روایت کرتی ہیں، حضرت عمر سے بھی روایت کرتی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی روایت کرتی ہیں، حضرت اسید بن حدیر انصاری سے بھی روایت کرتی ہیں۔ اور آپ کے علم کے 2 بڑے وارث تابعین میں ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک تو آپ کے بھانجے ہیں حضرت عروہ بن زبیر، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں عروہ بن زبیر، اور تابعین میں صاحب علم آدمی تھے۔ چونکہ آپ کی بہن اسماء کے بیٹے تھے، اس لیے پردے کے پیچھے سے نہیں، بلکہ چونکہ محرم تھے اس لیے گھر کے اندر جا کر بے تکلفی سے یہ مسائل پوچھتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے، اور پھر ان احادیث کو نقل کرتے تھے۔ حضرت عروہ کا انتقال 94 ہجری میں ہوا ہے، مدینے کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اور دوسری بڑی شخصیت جو آپ کی محرم تھی وہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں۔ محمد بن ابی بکر آپ کے بھائی ہیں، اور قاسم بن محمد بن ابی بکر آپ کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے ہیں۔ 106 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا۔ تو یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے محرم ہیں، بے تکلف سے گھر کے اندر جایا کرتے تھے، اور بہت سارے مسائل آپ سے سن کر اور پوچھ کر لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر علم کو دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس طرح تابعین کا یہ علم تبع تابعین تک پہنچا، اور بلکہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر نے آپ سے سنی ہوئی احادیث کو ایک رجسٹر میں لکھ لیا تھا۔ آپ کے بے شمار شاگرد ہیں، آپ سے مسائل پوچھنے والوں میں بڑے صحابہ بھی تھے جو خود مفتی تھے اور خود صاحب علم تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں جن کا انتقال 50 ہجری میں ہوا، حضرت زید بن خالد ہیں، حضرت صفیہ بنت شیبہ ہیں، رئیس التابعین حضرت سعید بن مسیب مخزومی ہیں جن کا انتقال 94 ہجری میں ہوا، علقمہ عراق کے مشہور فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تابعی 62 ہجری میں انتقال کرنے والے، یہ بھی حضرت عائشہ سے آ کر مدینہ منورہ آ کر سوالات پوچھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مسروق بن اشدع یہ بھی تابعی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، یہ بھی مدینہ آ کر آپ سے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ عائشہ بنت طلحہ یہ بھی آپ حضرت عائشہ سے سوال پوچھا کرتی تھیں۔ اسی طرح
عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ بھی وہ خاتون تھیں خواتین میں جو آپ سے پوچھا کرتی تھی۔ ان کا انتقال 100 ہجری میں ہوا اور تابعات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح حفصہ بنت سیرین ہے، ان کا انتقال بھی 100 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ سیرین کی بیٹی تھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ابن سیرین مشہور تابعی ہیں، ان کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ یہ ان کی بہن ہے، ابن سیرین کی بہن یہ حفصہ بنت سیرین ہے۔ تو ان کے ذریعے بھی بہت ساری احادیث حضرت عائشہ سے نقل ہوتے ہوئے اگلی نسلوں تک پہنچی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو صحیح ترین سند حضرت عائشہ کی احادیث تک پہنچتی ہے، اس میں 2 سندیں بہت مشہور ہیں۔ ایک یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عمر بن حفص سے، اور وہ مشہور تابعی اور ان کے بھتیجے قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ اور دوسری مشہور اور صحیح ترین سند جو حضرت عائشہ کی مرویات کی ہیں، امام زہری جن کا انتقال 124 ہجری میں ہوا ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ہشام بن عروہ سے، اور ہشام بن عروہ بیٹے ہیں حضرت عروہ بن زبیر کے، اور عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے، اور حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سورۃ النور میں حضرت عائشہ کی برات کا مضمون آیا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، آپ کے بے شمار شرف ہیں۔ یعنی آپ کی حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیویوں میں سے ایک ہیں۔ تو اور یہ علم کا پہاڑ ہیں، علم کا، اور اس وجہ سے بہت سارے صحابہ بھی اور تابعین بھی، تابعات بھی آپ سے آ کر مستفید ہوا کرتی تھی۔ عزیز طلباء طالبات، یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم فقہ الحدیث جو ہے اس سے نکلنے والے مسائل پر گفتگو کریں۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلباء و طالبات، حدیث کورس کا یہ 12واں لیکچر ہے۔ وقفے سے پہلے ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پر گفتگو کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پر لگی ہوئی منی کو خود دھو لیا کرتے تھے، اور اسی کپڑوں سے مسجد کے لیے نکل جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ دوسری روایت جو مسلم کی بیان ہوئی، اس میں حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ میں منی کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ تیسری روایت میں حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اپنے ناخن سے خشک منی کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ اب یہ منی کیا پاک ہے یا ناپاک؟ تو اس سلسلے میں 2 علماء کے مسلک ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ پاک ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ ناپاک ہے۔ تو راجح مسلک، قابل ترجیح مسلک یہی ہے کہ منی ناپاک ہے، لیکن ہم دونوں طرف کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ سیل الجرار میں انہوں نے کہا ہے، امام شوکانی رحمہ اللہ نے، کہ یعنی یہ کہ اس کی نجس ہونے پر کوئی نص موجود نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام داؤد ظاہری، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی خیال ہے کہ منی پاک ہے۔ اور صحابہ میں حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ منی پاک ہے۔
تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھویا کیوں تھا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کپڑے کو نظافت کی خاطر دھویا گیا، نجاست کی وجہ سے نہیں دھویا گیا۔ یعنی کپڑا پہ نشان باقی نہ رہے، دھبا باقی نہ رہے، اس لیے اس کو دھو کر صاف کر دیا گیا، ورنہ کھرچنے سے معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو جو لوگ منی کو پاک سمجھتے ہیں، جو صحابہ اور جو ائمہ اور جو علماء، وہ یہ کہتے ہیں جس طرح ناک سے رطوبت نکلتی ہے اور جس طرح تھوک پاک ہے، اسی طرح بالکل یہ نجس چیز نہیں ہے، یہ بول اور براس کی طرح نہیں ہے، پیشاب پخانے کی طرح یا خون کی طرح نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ منی ایک ناپاک چیز ہے۔ البتہ اب ان کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اس کا دھونا ضروری ہے چونکہ یہ ناپاک ہے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں دھونا ضروری نہیں ہے اور صرف کھرچنا کافی ہے، اور پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے، صرف ملنا، کھرچنا، رگڑنا یہ اور دھویا بھی جا سکتا ہے۔ تو اب کس طرح اس کو پاک کیا جائے؟ تو بے شمار روایات کو جمع کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کو ہاتھ سے یا ناخن سے یا کسی کپڑے سے، کسی گھاس سے، کسی بھی طرح اس کو کھرچا جا سکتا ہے، ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو اب اس میں دوسری بات جو علماء کی طرف سے کہی گئی ہے کہ منی اگر خشک ہو تو اس کو کھرچنا چاہیے، ملنا چاہیے، رگڑنا چاہیے اور نکال دینا چاہیے اس کو، لیکن اگر وہ کپڑے پر گیلی حالت میں ہو، تر ہو، تو پھر اس کو دھونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس کو سوکھنے تک چھوڑ دیا گیا، اور اسی لیے کہ یہ ایک پاک چیز تھی، یہی اس کے طاہر اور پاک ہونے کی دلیل ہے، منی نجس نہیں ہے۔ یہ ان علماء کا خیال ہے جو اس کو ناپاک نہیں سمجھتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ استحباب ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، ڈیزائربل ہے کہ نظافت کے لیے اس کو دھویا جائے، ورنہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر اس سے یہ استنباط بھی کیا جاتا ہے کہ جسم سے نکلنے والے بہت سارے فضلات ہوتے ہیں، یہ سارے نجس نہیں ہیں۔ جیسے آنسو نکلتے ہیں، پسینہ نکلتا ہے، تو نظافت کے لیے پھر آنسوؤں کو بھی پونچھ لیتے ہیں آپ، اور پسینے کو بھی پونچھ لیتے ہیں۔ پسینے کے اثرات بھی بدن کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، تو نظافت کے لیے ان کو صاف کیا جاتا ہے، لیکن یہ نجس نہیں ہے۔ پسینے کے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور آنسوؤں کے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس حدیث سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پر موجود منی کو دھوتے تھے تو اس کے گیلے ہونے کے نشانات کو، اس کے اثر کو میں دیکھا کرتی تھی، اور اسی حالت میں آپ مسجد چلے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سونے کے کپڑے بھی وہی ہوتے تھے اور نماز کے کپڑے بھی وہی ہوتے تھے، اور لوگوں سے ملنے کے لیے باہر جب نکلتے ہیں تو کپڑے بھی وہی ہوتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سادگی کا نمونہ ہے، لیکن اہل مغرب کرتے یہ ہیں کہ ان کے سونے کا لباس اور ہوتا ہے اور باہر نکلنے کا لباس اور ہوتا ہے۔ یعنی وہ سونے سے پہلے نائٹ گاؤن اور نائٹ ڈریس میں سویا کرتے ہیں، اور گھر کا لباس اور ہوتا ہے، باہر کا لباس اور ہوتا ہے۔ یہ بیجا تکلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے بارے میں فکر مند رہتی تھیں، ان کی صفائی کرتی تھیں، ملتی تھیں، کھرچتی تھیں، صاف کرتی تھیں۔ اس پر کبھی مٹی لگ جاتی تھی، مٹی کو کھرچ اوساق
گندگی میل وغیرہ بھی ہوتا تھا اس کو بھی کھرچ کے صاف کر دیتی تھیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گیلے کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بہت زیادہ جوڑے کپڑوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتے تھے، اور اسی کپڑے کو دھو کر اسی گیلے پن کے نشان کے ساتھ آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ کرتے ہیں لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے پھر لوگوں کے پاس جانے کی صورت میں باہر نکلتے ہوئے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، تو یہ بے جا تکلفات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں پائے جاتے تھے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیویوں کے لباس ہو۔ تو یہاں ایک استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ یعنی بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ دیکھیے یہ جسم ہے اور یہ لباس ہے، تو ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، یعنی لباس کے سامنے جسم بالکل واضح ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو ایک دوسرے کی سطر کو دیکھ سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس آپ کو دیدہ زیب بناتا ہے، تو بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ شوہر کو پریزنٹیبل بنا کر پیش کرے، اور شوہر کا کام ہے کہ بیوی کو پریزنٹیبل بنا کر پیش کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ لباس آپ کو گرمی میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے، سردیوں میں گرمی پہنچاتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کی راحت کا سامان ہے۔ اس کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے عیبوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں ایک دوسرے کی۔ تو یہاں ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے لباس کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے، کپڑے اس کے دھوتی ہے، اور اس کی صفائی کرتی ہے۔ اچھا، اب یہاں یعنی امام ابن ملقن رحمہ اللہ نے العمدہ کی جو شرح لکھی ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر منی پاک ہے، یعنی جیسا کہ شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے اور ظاہریہ کا قول ہے، تو پھر یہ کہ عورت کی شرمگاہ سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، تو اس میں بھی پھر اختلاف پایا جاتا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ پاک ہے اور کچھ نے کہا کہ یہ ناپاک ہے۔ امام زرکشی رحمہ اللہ نے کہا کہ اشیاء کی نجاست کے بارے میں 3 موقف ہیں۔ بعض اشیاء کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ طاہر ہیں بلا نزاع، یعنی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ پاک ہیں، جیسے آنسو پاک ہے اور ناک سے نکلنے والی چیزیں پاک ہیں، یعنی نماز کے اندر اگر آپ کی ناک بہہ رہی ہو پوچھ لیں تو نماز نجس نہیں ہے۔ ناک سے نکلنے والا پانی چاہے وہ خشک حالت میں ہو، چاہے وہ یعنی لیکوڈ ہو، یا تھوک بھی پاک ہے اور پسینہ بھی پاک ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں کے نجس ہونے پر تمام علماء کا اتفاق پایا جاتا ہے، جس طرح پاخانہ نجس ہے، پیشاب نجس ہے، ودی اور مزی اور خون بھی نجس ہیں۔ اب یہ ودی کیا چیز ہے اور مزی کیا چیز ہے، ذرا ہم اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تاکہ منی سے اس کو ممتاز کیا جائے، اور منی سے اس کا کیا فرق ہے۔ منی کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں میں کہ یہ وہ سفید مادہ ہے جو شہوت کے بعد نکلتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے اور شہوت کے بغیر یہ خارج نہیں ہوتا۔ اور ودی سے مراد وہ سفید پانی ہے جو پیشاب کرنے کے بعد گدلا پانی ہے وہ نکلتا ہے،
تو یہ بھی نجس ہے پیشاب کے بعد، جس طرح پیشاب نجس ہے اس طرح ودی بھی۔ اور مزی اصل میں منی سے پہلے نکلنے والا ایک بے رنگ مادہ ہوتا ہے، اس میں چکنائی ہوتی ہے، یہ بھی شہوت کے نتیجے میں نکلتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ اس کے لیے وضو ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ منی نکلنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، اور ودی اور مزی کے لیے صرف وضو کافی ہے۔ جس طرح پیشاب پاخانے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے، صرف وضو کرنا کافی ہے۔ اور خون بھی ناپاک ہے۔ تو جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آنسو اور ناک سے نکلنے والا محلول تھوک اور پسینہ یعنی یہ پاک ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جو ناپاک چیزیں ہیں پیشاب، پاخانہ، ودی اور مزی۔ اب آ جائیے جو مختلف فی چیز کیا ہے، وہ منی ہے۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں المنی طاہر وکون عائشہ تارتاً تغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتاراً تفرکہ لا یقتدی تنجیسہ فإن الثوب یغسل من المقاد والوسق۔ تو اب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منی پاک ہے، اور اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات دھو لیا کرتی تھیں اور بعض اوقات صرف ملتی تھیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نجس نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ غسل اس لیے دیا جاتا تھا، جس طرح گندگی کے بعد دھو لیا کرتے ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو دھو لیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس پوری بحث سے جو نتیجہ نکلتا ہے ہمارے نزدیک اور محدثین کے نزدیک راجح مسلک یہی ہے کہ منی ناپاک ہے، اور منی نکلنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، اور کپڑوں کے اوپر اگر منی لگ جائے تو اس کو دھویا بھی جا سکتا ہے، اور اس کو رگڑا، ملا اور کھرچا بھی جا سکتا ہے، اور ناخن سے بھی یا کسی اور چیز سے بھی، کسی لکڑی سے یا کسی اور چیز سے بھی اس کو ملا اور کھرچا اور نکالا جا سکتا ہے اگر وہ خشک ہوں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔